باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جان محترم پروردگار دو عالم فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرا حبیب کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ المودۃ فی القربى، کہ میری اہل بیت سے مودت کریں۔ مودت کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کی یاد کو باقی رکھیں۔ آپ دیکھیے کہ عالم اسلام میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت پائی جاتی ہے، لیکن کوئی ان کی یوم شہادت ہے تو کوئی کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو یہ مودت کا حق تو نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم آپ کی حالات زندگی پہ، آپ کے معاملات پہ تذکر کریں تاکہ حق ادا ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حضرت سیدہ سے ہمیں جو چیز سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بحرانوں کے اندر، کرائسس کے اندر، مشکلات میں کبھی انسان گر جاتا ہے۔ دیکھو انسانی زندگی جو ہے نا وہ اس میں صرف خوشیاں اللہ نے نہیں رکھی، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہے، جب میٹھا ہے تو اللہ نے نمکین کو بھی رکھا ہے، خوشیاں جب رکھی ہیں تو غم بھی انسان کے ساتھ ہے، خوشحالی ہے تو تکلیفیں، مصیبتیں بھی انسان کے ساتھ ہیں۔ خوشحالی میں انسان اپنی زندگی گزار لیتا ہے، چاروں طرف سے خوشحالی ہو، ہر طرف سے جسے کہیے فائدہ ہی فائدہ ہو تو مزے میں انسان گزار لیتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیش آتا ہے جب مشکلات میں انسان گر جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالی مشکلات آ جاتی ہیں، آپ پہلے حالات اچھے تھے، ایک دم جو ہے وہ بزنس ڈاؤن ہو گیا، تو وہ بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ صدمہ لے لیتے ہیں، اور بعض تو افراد اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ بھائی پہلے تو بڑے معاملات اچھے تھے۔ اچھا مالی طور پہ تو چلو وہ ایک ہے ہی بات، کبھی جو ہے وہ مشکلات اور طرح سے ہو جاتی ہیں کہ انسان کی عزت پہ حرف آ جاتا ہے، بڑا سٹیٹس ہے، بڑی اچھی جاب ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ آدمی کو مزدوری کرنی پڑ جاتی ہے، تو یہ بھی بات برداشت نہیں کر سکتے، یار میں کبھی یہاں پر ایسے تھا اور آج ایسے ہو۔ تو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہیں، بعض کا جانی مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے، کسی کا بیٹا چلا جاتا دنیا سے، بڑی غم کی بات ہے، مشکلات کی بات ہے کہ جو انسان نے پالا ہو جسے اپنی گودی میں، وہ دنیا سے چلا گیا۔ بعض کو ایک نہیں 3 دن چلے جاتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب تھے وہ زیارات کے لیے گئے، لبنان کے ساحل پہ گئے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے استاد کو کہ ہمارے 3 بچے تھے، تینوں ڈوب گئے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو کسی نے بتایا کہ 2 بھائی یا 2 دوست تھے، وہ گئے گلگت کے وہاں پر نہانے کے لیے، وہیں پہ دونوں ڈوب گئے۔ تو ریسنٹلی یعنی ابھی جو ہے نا وہ حالیہ واقعات میں سے ہے، تو بعض کو 2-3 افراد چلے جاتے ہیں، بھائی چلے جاتے ہیں، اور بعض کو ایسا ہوتا ہے ایک ہی گھر کے 5 افراد ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو اتنی مشکلات میں جب انسان گر جاتا ہے، تکلیفوں میں گر جاتا ہے، تو پھر کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے۔ خوشیوں میں تو انسان گزار لیتا ہے، لیکن اب تکلیفوں میں کیسے ہو؟ بعض اوقات پھر انسان کی اتنی حالت بری ہو جاتی ہے، جن کے پاس کوئی رہنما، کوئی پیشوا، جسے کہیے جب درد کی کوئی دوا نہیں ہوگی تو پھر وہ جناب کہتے ہیں بس آپ دعا کریں مولانا ہماری ڈیتھ ہو جائے، ہمارے اتنے حالات ان کے لیے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ایسے موقع پہ سوال یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایسے موقع پہ جب انسان مشکلات میں گر جاتا ہے تو پھر کون ہے ہمارے لیے اسوہ؟ تو مومنین اکرام ایسے موقع پہ ہمارے لیے اسوہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی آپ کا نام ہے، اگر آپ کی توجہ تو عرض کرنا چاہتا ہوں زینب۔ زینب کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کی زینت ہو۔ امیر المومنین تھے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ تھے زین الدین، ہمارے دین کی عزت تھے۔ اگر دین میں امیر المومنین کی ذات ہو تو دین کے اندر کوئی عزت نہیں۔ آپ کی خدمت میں جیسے زین العابدین سید سجاد ہیں، عابدین کی زینت، جناب زینب ہیں زینب
باپ کی زینت اور امیر المومنین ہے زین الدین، دین کی زینت۔ میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ احد کا میدان ہو، پیغمبر موجود ہو، سارے افراد موجود ہوں، اگر امیر المومنین کی ذات نہ ہو تو احد میں کوئی عزت نہیں ہے۔ احد کے پہاڑ ہیں اور افراد ہیں، بس پیغمبر اکیلے ہیں اور نرگہ یادہ ہے۔ اگر امیر المومنین نہیں ہے تو دین کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جنگ احد ہے، اب وہ خندق ہے، چھوٹی ہے، افراد ادھر ہیں، کچھ افراد ادھر ہیں، عمر بن عبدالوہاب چھلانگ کے آ جاتا ہے، اب ایسے میں کہتا ہے آؤ میرے مقابلے پہ، آؤ تم شہادت کے طلبگار ہو، آ جاؤ میرے مقابلے پہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں من لے حاضل قلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ وہ تاریخ کہتی ہے کانا علی رؤوسہم طیر، ایسے وہ ہو گئے جیسے ان کے سروں پہ پرندہ آ کے بیٹھ گیا، ہاں کرے پھر پھنستے ہیں اور نہ کرے پھر پھنستے ہیں۔ تو اسٹیچو کی طرح بالکل بت بن گئے کہ اب نہ ہاں ہوتی ہے نہ ہوتی ہے۔ تو اب اگر ایسے موقع پہ مجھے آپ اتنا بتائیے، اگر علی نہ ہو تو پھر یہ خندق میں عزت کیا ہے؟ پھر خندق میں عزت کیا ہے؟ احد میں اگر علی نہیں، بولو عزت کوئی نہیں۔ اگر خندق میں علی نہیں تو بولو عزت کوئی نہیں۔ اگر خیبر میں 39 دن جاتے رہے آتے رہے، آنیاں جانیاں لگی رہی ہیں، لیکن امیر المومنین اگر نہ ہو تو پیغمبر کیسے بولیں گے کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا؟ تو علم بھی نہیں ہوگا، علم کو عزت بھی نہیں ملے گی۔ عزت کس سے ملی ہے؟ بولو علی سے۔ شب ہجرت ہے، شب ہجرت کی رات ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ جو واقعات ہیں، اگر بستر رسول ہے اور اگر امیر المومنین کی ذات نہیں ہے، اگر امیر المومنین کی ذات نہیں تو بولو پھر کیا ہوگا؟ یعنی پھر ایسے کو سلایا جائے جسے اگر گھیر لیا جائے تو پھر وہ رونا ہی رونا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اے خدا تجھی کو زیبا ہے بڑائی تیری، تو جو ہے نا کہ اے خدا تجھی کو زیبا ہے، بولو جو بڑھاتا ہے اللہ جس کو، وہ اللہ ہی کو زیبا ہے، وہ بڑا ہے جس کو چاہے بڑھاتا ہے۔ اے خدا تجھی کو زیبا ہے بڑائی تیری، اور بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، تو بڑا بے نیاز خدا ہے۔ اے خدا تجھی کو زیبا ہے بڑائی تیری، بولو اے خدا تجھی کو زیبا ہے بڑائی تیری، اور بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، اور جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، اور سونے والے سے کہا ساری خدائی۔ نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات۔ سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ تو شب ہجرت جو زین ہے، جو زینت ہے، وہ کون ہے؟ کس کی ذات ہے؟ رونے والے کی نہیں۔ جو زینت ہے وہ کس کی ذات ہے؟ وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ تو احد میں اگر اجازت ہو تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں، کہ احد میں زینت بولو علی کی ذات ہے، خندق میں زینت علی کی ذات ہے، بدر میں زینت علی کی ذات ہے، شب ہجرت زینت علی کی ذات ہے، غدیر میں منبر کی زینت بولو علی کی ذات ہے۔ ہر میدان میں علی کی ذات زینت ہے، لیکن جو علی کے لیے زینت بنے، جو بیٹی اپنے باپ کے لیے زینت بنے، وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ جو اپنے باپ کے لیے زینت بنے۔ امیر نیس کے کچھ جملے ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں وہ روح سے طاہر ہے تو پاکیزہ ہے جان سے، اور جو ہے نا کہ وہ روح سے بولو طاہر ہے تو پاکیزہ ہے جان سے، وہ روح سے طاہر ہے تو پاکیزہ ہے جان سے، کوثر سے وضو کر لے تو لے نام زبان سے۔ وہ روح سے طاہر ہے تو پاکیزہ ہے جان سے، کوثر سے وضو کر لے تو لے نام زبان سے، آفاق میں زہرا کا نہیں کوئی ہمسر، آفاق میں زہرا کا نہیں کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر۔ آفاق میں زہرا کا نہیں کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، کیا یاد کرے؟ انا اعطیناک الکوثر۔
हवा का शरफ, नूर खुदा, अर्श का ज़ेवर, कुरान में जिसे याद करे खालिक अकबर। और फरमाते हैं, देखिए आखिरी जुमले पर तवज्जो देना चाहता हूँ कि आखिरी जुमले पर तवज्जो कीजिएगा। फरमाते हैं सानी कोई ज़हरा का होगा न हुआ है, सानी कोई ज़हरा का हुआ है, बोलो होगा हुआ है, सानी कोई ज़हरा का न होगा न हुआ है। फरमाते हैं हाँ हजरत ज़ैनब को जो कहिए तो बजा है। सुभान अल्लाह, दुरूद पढ़िए जनाब सानी कोई ज़हरा का न हुआ है न होगा, कोई भी नहीं होगा, लेकिन हजरत ज़ैनब को कहिए तो फरमाते वो बजा। क्यों? इसलिए कि ज़ीनत, ये ज़ैनब है, ये अपने बाप की भी ज़ीनत है, दीन के लिए भी ज़ीनत है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि क्राइसिस में, मुश्किलात के अंदर कोई सहारा हो, आलम इस्लाम में कोई बीबी है, कोई है हजरत ज़ैनब को और उनकी मादर गिरामी को अगर आप हटाएं तो मुझे बताइए कोई है जो ज़ीनत हो। हाँ ये कि कभी जो है वो जंग जमल और दूसरे मामलात में नजर आएंगी, अमीरुल मोमिनीन से वो लड़ते नजर आएंगी, लेकिन ज़ीनत बने दीन के लिए वो नजर नहीं आएगी, सब्र करते हुए नजर नहीं आएगी। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कैसी मुश्किलात हैं। 5 भाई हैं कुर्बान है, और 2 बेटे कुर्बान किए, 4 भतीजे राह खुदा में कुर्बान किए, 18 बनी हाशिम कुर्बान किए। अब देखो क्या, 1 नहीं 2 नहीं है, बेटे कुर्बान, भाई कुर्बान, भतीजे कुर्बान, और एक सबसे शरीफ सबसे नेक बनु हाशिम के जो अफराद 18 करीबी तरीन रिश्तेदार वो सारे कुर्बान, और सब लाशें हैं। लेकिन ऐसे मौके पे जब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती है, सैयदा ज़ैनब आती है भाई की लाश पे, अब एक आम खातून होगी तो क्या होगा। अब ऐसे मौके पे ये देखिएगा क्या हमारे लिए ज़ीनत है, दीन की ज़ीनत है जनाब ज़ैनब पर आके भाई के लाशे को रस्सी वाले हाथों से, बंधे हुए हाथों से न जाने कैसे सहारा दिया। एक जुमला फरमाया, मैं मसाइब पे नहीं जाना चाहता, एक सहारा दिया और फरमाया अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, बारेला ये कुर्बानी कबूल फरमा ले। और कभी जुमले ये भी तारीफ में है कि अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कलील, माबूद ये मामूली कुर्बानी। आप देखिएगा भाई कुर्बान कर दिए, भतीजे कुर्बान कर दिए, कुरान ज़िब अजीम कह रहा है, लेकिन आप फरमा रही हैं कलील कुर्बान, ये कलील सी कुर्बानी कबूल फरमा। आप देखिए कि हजरत ज़ैनब क्या दर्स दे रही है इंसानियत को, वो दर्स ये दे रही है कि ये जो ज़िब अजीम बनती है कैसे बनती है। आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये ज्यादा मरने से नहीं बनती। ऐसा नहीं कि ज्यादा बंदे मर जाएंगे तो कुर्बानी बड़ी हो जाएगी, कुर्बानी ऐसे बड़ी नहीं होती। कोई चीज ज्यादा पैसा खर्च करने से, ज्यादा माल खर्च करने से बड़ा नहीं बनता, कद बड़ा होने से बंदा बड़ा बोलो नहीं होता, इन चीजों से इंसान बड़ा नहीं होता। हिरोशिमा और नागासाकी में हजारों लाखों लोग मारे गए, तो क्या वो कुर्बानी बड़ी हो गई? नहीं, बड़ी नहीं हुई। कितने वाकयात होते हैं, कितने सलजले सैलाब आ जाते हैं, तो ये कैसे बड़ा होता है? बड़ा वो होता है, जनाब ज़ैनब फरमाती है अल्लाहुम्मा, यानी कि ऐ मेरे खुदा, जो तेरी बारगाह में झुक जाता है वो बड़ा होता है। बड़ाई इंसान को खुदा के दर से मिलती है, किसी और तरीके से मिलती नहीं है। फरमाती है मेरे माबूद इसको कबूल फरमा। कैसे मौके पे? आप देखें, खुदा को याद करें किस मौके पे? जब शाम गरीबा गुजर चुकी है, जब एक पे एक लाश देख ली है, और जब तकलीफ पे तकलीफ है, हर चीज से गुजर चुकी है, लेकिन ये फरमाती हैं ये यही तरीका कार अंबिया कि खुदा को महवर करार देना कि माबूद तेरी ज़ात है, तू अगर कबूल करेगा तो ये बात बनेगी। हजरत इब्राहीम है, और ये खुदा महवरी हजरत ज़ैनब की ज़ात से मिलती है। हजरत इब्राहीम है और उनके जुमले कुरान ने नकल किए जो हमारे लिए ज़रूरी है कि मुस्तहब है कि नमाज शुरू करने से पहले पढ़ा जाए। वो कौन से? कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि माबूद मेरी नमाजें, मेरी इबादतें, मेरी स्ट्रगल, मेरी कोशिशें, मेरा सब कुछ लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के लिए हो। तो दीन हमें सिखाता है कि सब कुछ इंसान के खुदा की ज़ात के लिए होना चाहिए, और यही है कि पैगम्बर ने फरमाया कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानुन नसीरा।
معبود عزت تو مجھے دے گا اور میری حفاظت بھی تو کرے گا. اور مجھے پتا ہے اسی آیت کے اندر ہے جناب رسول خدا فرماتے ہیں معبود یہ عزت تیری بارگاہ سے ہے اور حفاظت بھی تیری بارگاہ سے ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ تو براہ راست نہیں دیتا. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, ایک طاقتور مددگار دے تو نے دیا ہوگا, اب اس کی حفاظت تیری حفاظت ہوگی, اس کی عزت تیری عزت ہوگی. وسیلہ جو تو دے گا اس سے جو معاملات سیدھے ہوں گے وہ تیرے سیدھے کیے ہوئے ہوں گے, اس میں جو فتح ملے گی وہ تیری طرف سے فتح ہوگی. تو وہ اگر آپ دیکھیں وہ سلطان نصیر کون ہے, وہ طاقتور مددگار کون ہے, وہ امیر المومنین کی ذات ہے, وہ زینت امیر المومنین کی ذات ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پیغمبر اسلام کے وہ جملے جو بار بار پیغمبر نے خندق کھودتے وقت پہلا پتھر جو ہے اس پہ جب ضربت لگی چنگاری نکلی تو آپ نے جملے فرمائے, قرآن کی آیت ہے اللہم مالک الملک, معبود ملک کا مالک تو ہے, اللہم مالک الملک و تؤتی الملک من تشاء, جسے چاہتا ہے تو حکومتیں دے دیتا ہے, وہ تنزع الملک من تشاء, جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے, وہ تعز من تشاء, جسے چاہتا ہے تو عزت دے دیتا ہے, وہ تذل من تشاء, جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر, معبود یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے, یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. بیدک کا تیرے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے سب چیزیں بولو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہی بات ہے کہ ان مشکلات میں کون سروائیو کر لیتا ہے, کون انسان سہارا لے لیتا ہے, جو اپنے آپ کو جناب زینب کا کے لیے سے ان سے اسوا لے لیتا ہے, ان کو اپنا رہبر بنا لیتا ہے. اور وہ فرماتی ہے اتنی مشکلات کے باوجود کہ معبود تیری ذات ہے تو اسے قبول فرما. یہ جو ہمیں چیز جناب زینب سلام اللہ علیہ سے ملتی ہے. قرآن پاک بھی ایک آیت ہے, قرآن پاک کی وہ فرماتا ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ, کامیابی کس سے, وَمَا تَوْفِيقِي, مجھے توفیق, میری جو اپرچونٹیاں ہیں, مجھے جو کامیابی ملتی ہے ہمارے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا دل کے بہلانے کو ایک خیال اچھا ہے. مرزا غالب کے دو مصرے کے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, بغض حیدر بھی ہے اور خواہش جنت بھی, بغض حیدر بھی ہے اور خواہش جنت بھی, دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو کچھ خیال اچھے ہوتے ہیں, ان میں سے یہ خیال اچھا ہے کہ جی میں نے محنت کی تو گھر بنایا, میں نے محنت کی ہے تو بزنس بنایا, میں نے محنت کی ہے تو آپ نے صحت بنائی ہے, محنت کی ہے یہ ہے بھائی. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ, کامیابی اللہ کی وجہ, کامیابی اللہ کی وجہ. اگر کسی کو عزت ہے تو بولو اللہ کی وجہ سے, اگر کسی کے پاس کوئی مال ہے تو اللہ کی وجہ سے. اگر اللہ نہ چاہے تو کتنے ہی ہمارے, آپ دیکھیں کتنے ہی ہمارے جیسے افراد ہیں, وہ ابھی میں آج ہی کسی سے بات کر رہا تھا, ہمارے یعنی میرے ساتھ ہی کام کرتے تھے, اور میں نے ان سے بات کی, مجھ سے عمر بھی بہت چھوٹے, تو اسی یعنی یہاں رہتے ہیں, تو پتہ لگا جی انہیں کینسر ہو گیا اور کینسر ڈائگنوز ہو گیا, اللہ تعالیٰ صحت دے ان کو, مجھے خبر لینے جانا ہوگی. تو آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہ ہم کہیں بھائی یہ بات ہے وہ بات ہے, نا یہ سب اگر کسی کے پاس صحت ہے تو اللہ کی وجہ سے. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. اور یہ راز جو ہے نا وہ انسان کو اگر پتہ ہو تو انسان ہر مشکلات میں وہ سروائیو کر سکتا ہے. میں آپ کی خدمت درود پڑھے گا محمد والے. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گئی, اور عبید اللہ ابن زیاد نے جسے کہیے کہ ایک آدمی زخمی ہو, تکالیف میں ہو, مصیبتوں پہ ہو, تو جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ جسے کہیے کہ مرچیں ڈالتے ہیں, اس نمک چھڑکتے ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور یزید نے بھی یہی جملے کہے, اور عبید اللہ ابن زیاد کیف رأیت سن اللہ, اے بی بی بتا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا, وہ اہل بیت, اور آپ کی اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا, اور ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا. آپ دیکھ رہے ہو کہ کیسا سلوک کیا آپ کے ساتھ, کہ آپ آج قیدی ہو اور آپ کے افراد سارے مارے گئے ہیں. تو آپ فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا, میں نے جمیل دیکھا, جو دیکھا ہے جمیل دیکھا. آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں کیا چیز جمیل نظر آتی ہے, مجھے آپ بتائیے. کربلا کا میدان ہے جہاں پانی نہیں ہے, جہاں رہائش نہیں ہے, جہاں پہ کچھ بھی چیز نہیں ہے, عزیز نہیں ہے, اقارب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی جاننے والا نہیں, کوئی پہچاننے والا نہیں, جنگل بیابان ہے, اور راستے میں کیا ہے جو ہے وہ رسیاں ہیں اور اسارت ہے, اور کیا ہے
لیکن آپ فرماتی ہے میں نے ہر لمحے جمیل دیکھا. جمیل کیا ہے؟ جمیل پانی کا ہونا نہ ہونا یہ نہیں ہے جمیل. نام رکھ لینے سے کوئی جمیل نہیں ہوتا. جمیل انسان کو نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے انسان کو نگاہ چاہیے. جمیل کیا ہے؟ جمیل یہ ہے کہ ایک طرف پوری امت جو ہے وہ جان بچانے کے لیے گھروں میں بیٹھی ہے، لیکن یہ حسین ابن علی ہیں اور یہ اس بات کا اپنے لشکر کو لے کے چلتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ موت ہم پہ آ جائے یا موت ہم پہ چلے جائے. جمیل یہ ہے کہ جب ہر کوئی ڈر رہا ہے تو لیکن علی کا خانوادہ ڈر نہیں رہا. یہ جمیل ہے. کیا جمیل ہے؟ جمیل یہ ہے کہ جب ہر کوئی اپنی جان بچا رہا ہے لیکن ایک چھوٹے بچے آتے ہیں اور امام پوچھتے ہیں بیٹا کیف الموت عندک، بیٹا بتا موت کیسی ہے؟ تو جمیل یہ ہے، فرماتے احلی من الاصل، لوگوں کو شاید میٹھی لگتی ہے، ہمیں موت میٹھی لگتی ہے. جمیل کیا ہے؟ کربلا میں جمیل کیا ہے؟ میدان ہے، جنگ ہے، نبی ہے، اور قرآن پاک فرماتا ہے نبی آوازیں دیتا رہا لیکن لوگ جاتے رہے. تو جمیل یہ جمیل تھوڑی ہے. سورہ جمعہ جو ہے وہ اسی وجہ سے انہوں نے پڑھنی چھوڑ دی جمعے میں کہ اس میں ہے وَإِذَرَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. جب کبھی یہ دیکھ لیں کہ دو جگہ پہ اے نبی آپ کو اکیلے چھوڑ جاتے ہیں. کب جب کوئی بات بزنس کی آ جائے، پیسے کی بات ہو تو یہ نئی بات بنتی ان کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں وہ تَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو اکیلے نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو جب نماز میں چھوڑ کے چلے گئے تھوڑے سے بزنس کے تو جب جان کو خطرہ ہوگا تو پھر آپ نہیں پھر تلاش کرو، پھر دوڑے دے کے آپ تو پھر آپ تلاش ان کو نہیں کر سکتے. لیکن کیا جمیل کیا ہے؟ جمیل یہ ہے کہ اصحاب حسین، امام فرماتے ہیں جیسے مجھے ساتھی ملے ایسے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نام. جمیل یہ ہے، جمیل یہ ہے کہ ایک طرف نبی بلاتے ہیں آ جاؤ، آتا کوئی نہیں ہے. جمیل یہ ہے چراغ بجھائے ہیں کہ چلے جاؤ، جاتا کوئی نہیں. جمیل کیا ہے؟ جمیل یہ ہے، آپ دیکھیے جمیل یہ ہے، فرمایا اللہم تقبل، معبود تو قبول فرما لے. حضرت ابراہیم ہے. انسان کی زندگی میں اگر خدا ہے تو جمیل یہ ہے. حضرت ابراہیم ہے، کعبے کی تعمیر ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ زیادہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم اگر زیادہ یہ وہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ زیادہ چینی ڈالتے ہو زیادہ میٹھا ہوتا ہے، یہ بات نہیں کہ ہماری طرف سے کوئی کام بہتر ہو سکے. نہیں، یہ جمیل نہیں ہے. جمیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم ہے، کعبہ تعمیر کریں، اور کعبے سے بڑھ کے نیک کام کون سا؟ جتنی مساجد ہیں وہ کعبے کی تصویر ہیں. کعبے کے آگے تو ان کی جیسے کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، یہ اس کی تصویریں ہیں. تو کعبہ تعمیر کریں حضرت ابراہیم، لیکن جب کہتے جاتے ہیں ربنا تقبل منا، معبود تو قبول فرما لے. جو ابراہیم کا طریقہ کار ہے وہی ان کی بیٹی زینب کا طریقہ. وہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہم معبود تو ربنا تقبل منا، معبود تو قبول فرما لے. اس لیے کہ اگر تو قبول فرمائے گا یہ قربانی ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ تمام نیکیوں کا دار و مدار اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ نے قبول کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اگر اللہ کے لیے وہ کام ہوا تو وہ کام اچھا ہے، وگرنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جیسے علماء نے سیدھی مثالیں دی ہیں کہ نہاتا ہر کوئی ہے، لیکن اگر خدا کے لیے نہا لیا جائے تو یہ وضو کہلاتا ہے، یہ غسل کہلاتا ہے. اگر انہی چہرے کو اگر خدا کے لیے دھو لیا جائے تو یہ وضو ہے، یہ عبادت ہے. ہر کوئی نہاتا ہے، لیکن اگر خدا کے لیے نہا لیا جائے تو یہ جو ہے نا وہ غسل ہے. دیکھیں زندگی میں سٹرگل ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی محنت کرتا ہے، لیکن اگر یہ سٹرگل، یہ محنت، یہ کوشش، یہ تمنائیوں کا خرچ ہونا اللہ کے لیے ہو جائے تو جہاد کہلاتا ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے. خرچ ہر کوئی کرتا ہے. آپ دیکھیے کوئی بندہ مجھے اس دنیا میں دکھا سکتے ہیں جو کہے جی میں ایسا سیل مین ہوں، میں ایسا بزنس مین ہوں، جتنا کمایا میری جیب میں، کوئی ایسا نہیں دکھائیں گے. جو آتا ہے وہ ایک ہاتھ سے آتا ہے، دوسری ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو پھر کیا ہے جمیل؟ کیا ہے جمیل؟ یہ ہے، یہ اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں چلا جائے، چلا جانا ہے، رہنا کسی نے نہیں، کل من علیہا فان، ہر ایک نے چلا جانا. لیکن جمیل یہ ہے کہ اگر یہ جانے والا اللہ کے لیے چلا جائے تو یہ جمیل. وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے. یہ نام محبت کو بولو
डबोया नहीं करते, ये नाम मोहब्बत को डबोया नहीं करते, हो जान का खतरा तो ये रोया नहीं, हो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते, बेजिक्र ये रात खोया नहीं करते, बेजिक्र ये रात खोया नहीं करते, बिस्तर ना हो मोहम्मद का तो ये सोया। वो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते, ये नाम मोहब्बत को डबोया नहीं करते, ये बेजिक्र रात खोया नहीं करते, बिस्तर ना हो मोहम्मद का तो सोया नहीं करते। हर फहम से बाला है हक का वली है, हर फहम से बाला है, बोलो हर फहम से बाला है हक का वली है, हर फहम से बाला है हक का वली है, सोए तो मोहम्मद है, सोए तो मोहम्मद है, जागे तो अली है। जमील क्या है? जमील ये है कि जिस वक्त दुश्मन में जब भाई नहीं रहे, भतीजे नहीं रहे, भांजे नहीं रहे, कुछ भी नहीं, हाथों में रसन है और जाती है यजीद के दरबार में, और ऐसे मौके पे उसके तख्त है, ताज है, इक़्तिदार है, दौलत है, हर शय है, लेकिन जमील क्या है? जमील ये है कि अली की बेटी है, जीनत है बाप के लिए, और आके क्या कहती है? कहती है या अदू अल्लाह, ऐ दुश्मन खुदा, वबना अदुव्वे, और दुश्मन खुदा के बेटे, या अदू अल्लाह, ऐ दुश्मन खुदा, वबना अदुव्वे, और दुश्मन खुदा के बेटे। ये जमील है कि हाथों में रसन है और कोई दिल में खौफ नहीं है, और फरमाती है फकीद का इदक, तू अपना जो तदबीर तूने अपनानी है कर ले, तूने ये चाहा कि मेरा मकर ये है, मेरी तदबीर ये है कि मैं हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दूंगा, ये इनका नाम खत्म हो जाएगा। फरमाया ये तेरी भूल है, मैं इनके साथी मार दूंगा तो क्या इनके आशिक खत्म हो जाएंगे? ये भूल थी, आज भी देखो हुसैन के आशिक हर जगह मौजूद है। फरमाया दो जुमले ताकि बात खत्म हो। फकीद कैदक वसा सायक, अपनी पूरी कोशिश कर ले। फरमाया फल्ला ला तमहू जिक्रना, खुदा की कसम तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता, जितनी भी कोशिश कर ले। जमील ये है कि दरबार है यजीद का, और ऐसे मौके पे फरमाती है तू जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता। और यही वजह है कि 1400 साल के बाद अगर किसी का जिक्र है तो वो बीबी ज़ैनब का है, जो बाप के लिए भी ज़ीनत है। आप बस जो दो जुमले मसाइब के सुनो तो इजाज़त। आपके अलकाबात में से एक लक़ब है ज़ैनब और एक लक़ब है उम्मुल मसाइब। शहादत क्या दिन है, और कोशिश कीजिए एक आंसू हो जाए ताकि इस बुढ़ी को पुरसा हो जाए। उम्मुल मसाइब, वो जो मसाइब की माँ, जीनतों में भी आप आगे हैं और मसाइब में भी आगे। मुसीबतों में इस तरह से है, आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी बचपना है, बहुत छोटी है, चलना ही शुरू किया है, लेकिन मुसीबत ये देखी कि नाना का साया सर से उठ गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और कुछ दिनों के बाद देखा, 90 दिनों के बाद देखा, नाना के जनाजे के बाद देखा, माँ का जख्मी पहलू देखा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। माँ का जख्मी पहलू देखा, दरवाजा गिरता हुआ देखा, माँ को दरबार जाते हुए देखा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और अरबाब अदा जिस वक़्त माँ का जख्मी पहलू देखा है, ये बीबी नाना का गम भूल गई है। और अर्ज करूं आपकी खिदमत में, कुछ दिनों के बाद 28 जिस वक्त 21 रमजान को बाबा का जख्मी सर देखा तो ये बीबी माँ का पहलू भूल गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और 28 सफर को जब जो है अपने भाई हसन के जिगर के टुकड़े देखे, अजरुकुम अल्लाह, जब जिगर के टुकड़े देखे, ये वो मुसीबत थी कि बीबी बाप का गम भूल गई। और अगर इजाजत हो तो जुमला अर्ज करूं, जब इमाम हसन को लेके चले और जनाजे पे तीर देखे, ये जब जनाजे पे तीर देखे तो ये वो मुसीबत थी कि बीबी जो है वो भाई के जिगर के टुकड़े भूल गई है। और अरबाब अदा, सारी मुसीबतें अपनी जगह पे, लेकिन जब 28 रजब को मदीना छोड़ा, 28 रजब को जब मदीना छोड़ा है, ये वो मुसीबत थी कि बीबी भाई का गम भूल गई है।
اور ارباب ادا جب 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام عمرے میں بدلا ہے، یہ وہ مصیبت تھی، بی بی مدینہ چھوڑنے کا غم بھول گئی، اور ارباب ادا راہ کربلا میں مصیبتیں آئی ہیں، لیکن جب چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، یہ وہ مصیبت تھی، بی بی مکہ چھوڑنے کا غم بھول گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب ادا جس وقت روز عاشور آیا تو ایک پہ ایک مصیبت دیکھی۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اگر آپ اجازت دیں، کہ جب ایک لاش کو دیکھتی تو دوسری لاش کا غم بھول جاتی۔ جب اصحاب کے لاشیں دیکھے تو مسلم کی شہادت کا غم بھول گئی، لیکن ارباب اعلیٰ ایک جملہ عرض کروں، ساری مصیبتیں اپنی جگہ، لیکن جب شبیہ رسول کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، جب شبیہ رسول کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، جب سینے میں پرچی لگتے ہوئے دیکھا، یہ وہ مصیبت تھی، بی بی سارے غم بھول گئی۔ ارباب علماء نے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین نے چاہا علی اکبر کے لاشے کو اٹھائے اور کسی طریقے سے لاشا نہیں اٹھتا تھا، تو ایک موقع پہ جناب زینب باہر آ گئی اور امام نے فرمایا بہن آپ خیمے کے اندر چلے جائیں، تو کسی نے ایک مصرع کہا جناب زینب کی زبان سے کہ فرماتی ہے کہ بھیا لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور ارباب ادا جس وقت حضرت قاسم کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا، یہ حضرت علی اکبر کا غم بھول گئی، اور جس وقت انہوں محمد کے گلے کٹتے ہوئے دیکھے تو صبر کیا، لیکن ارباب ادا جب شش ماہ علی اصغر کے حلق پہ تیر لگتے ہوئے دیکھا، یہ وہ مصیبت تھی، بی بی قاسم کا غم بھول گئے۔ اور ارباب ادا صبح عاشور سے عصر عاشور تک ساری مصیبتیں اپنی جگہ، لیکن جب موج آئے کہ حلق پہ 70 قدم سے خنجر چلتا ہوا دیکھا، یہ وہ مصیبت تھی، بی بی ساری مصیبتیں بھول گئی۔ اجرکم اللہ۔ لیکن ارباب ادا ساری مصیبتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جب شام غریب آئی ہے، ایسے موقع پہ بی بی صبح عاشور کے غم بھول گئی، جب خیمے جلے تو صبح عاشور کے غم بھول گئی، اور ارباب ادا ہاتھوں کو جوڑ کر کروں، جب چادریں چھنی تو خیمہ جو ہے وہ جلنے کا غم بھول گئی۔ اور ارباب ادا جس وقت ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے ہیں اور کوفے اور شام کے بازار میں آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کوفے اور شام کے بازار میں لے جایا گیا، یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی ہر مصیبت بھول گئی، جس کے لیے سید سجاد فرماتے ہیں، ائی کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ ہمیں شام کے بازار میں ایسے گھسیٹا جاتا ہے جیسے حبشی غلام گھسیٹے جاتا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام ماتم حسین۔